عید کا دن ہے اور نماز فجر کے لیے باجماعت جانے کی ترکیب ہے۔ ویسے بھی ہمیں فرض نماز کے حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ عید کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ نیت یہ ہے کہ مسجد میں جا کر فجر ادا کی جائے اور وہیں پھر انشاءاللہ عید کی نماز ادا کریں گے۔ باقی انشاءاللہ باتیں گاڑی میں بیٹھ کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 10 ذو الحجہ اور اب مسجد کی طرف رواں دواں ہیں، اور چونکہ ہم عید کی نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اس کے لیے علماء نے کتابوں میں یہی لکھا کہ نماز عید کے لیے مستحب یہ ہے، عید الاضحیٰ کے لیے، کہ تکبیر تشریق جو ہے یہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ بڑی پیاری تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو انشاءاللہ یہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ نماز عید کے لیے جب جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ تو انشاءاللہ یہ سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ ابھی انشاءاللہ تکبیر پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عید کی سنتیں اور آداب میں یہ بھی لکھا کہ ہو سکے تو نئے کپڑے ورنہ دھلے ہوئے پہنے، تو الحمدللہ نئے کپڑے پہننے کی سعادت ملی۔ سرما لگانا سنت ہے، وہ کیا۔ غسل کرنا سنت ہے، اس سنت پر عمل ہوا۔ اور عطر لگانا سنت ہے، تو اس سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ تو بس اب انشاءاللہ مسجد کے قریب پہنچ گئے، اور اب 5:40 پر فجر کی جماعت ہے، اور اس کے بعد 6:18 پر بالکل اول وقت میں عید کی نماز ہے۔ تو انشاءاللہ بس ہم مسجد کے قریب ہیں تو نماز فجر ادا کریں گے۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں جماعت میں، اور انشاءاللہ وہاں بیان کرنے کی سعادت بھی ملے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز عید ادا کریں گے۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر یہ مبارک دن دیکھنا نصیب کیا۔ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، ایک یادگار دن ہے۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آج جتنے لوگ قربانی کریں سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مگر آج کے دن ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آج ہم میں سے کئی لوگ جانور کی قربانی کریں گے، مگر اصل قربانی، اصل سیکریفائس، جو امتحان تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھا کہ انہیں بڑھاپے کے اندر 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے تھے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ کیسی قربانی تھی، یہ کیسا خاندان تھا کہ ماں بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، والد بھی تیار ہے، اور سب نے مل کر یہ اللہ کی بارگاہ میں گویا قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، مگر ہر سال جب ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ یاد گویا دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ جذبہ کیسا تھا کہ اللہ کی راہ میں بیٹا قربان کرنے چلے۔ شیطان نے بڑی کوشش کی بہکانے کی، مگر اللہ والے شیطان کی باتوں میں نہیں آتے۔ اور جب قربانی کرنے کے لیے چھری پھرا دی گئی تھی، یاد رہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ قربانی ہوئی نہیں، اس سے پہلے ہی جنت سے مینڈا لایا گیا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ پیر بھی باندھ دیے گئے، بچہ لٹا بھی دیا گیا، اور گردن پہ چھری بھی پھرا دی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا چھری کو کہ اس نے اپنا کام نہ کیا، اور پھر جنتی مینڈا فدیے کے طور پہ لایا گیا۔ امتحان کا وقت پورا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لٹا چکے تھے، چھری پھیرنے لگے، چھری نے کام تو نہ کیا، مگر جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جا کر جنتی مینڈا حضرت اسماعیل کے بدلے میں لے کر جاؤ۔ تو جب یہ مینڈا لایا گیا تو اب کیا ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈا لایا جا رہا ہے تو جبریل امین نے صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے بیٹھے بیٹھے جب آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو دیکھا کہ جبریل امین آ رہے ہیں،
اور جنتی مینڈھا لا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے, آزمائش کا وقت ٹل گیا ہے, اب انہوں نے پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو انہوں نے گویا شکرانے میں کہا واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو تسبیح ہے, ویسے اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں کم ہے, مگر یقین کریں یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ اس کی سٹارٹ, اس کا ابتدائی حصہ حضرت جبرائیل نے کہا ہے, درمیان کا جو حصہ ہے یہ حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں, اور جو آخر کا حصہ ہے یہ حضرت اسماعیل کے الفاظ ہیں. جب بھی یہ تسبیح پڑھیں وہ تصور بھی ذہن میں لائیں کہ کیسا وقت ہوگا کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے, بیٹا زمین پر لیٹا ہے اور جنتی مینڈھا لایا جا رہا ہے, قربانی قبول کر لی گئی ہے, امتحان پورا ہو گیا ہے, اور پھر یہ تسبیح پڑھی گئی ہے. تو اب 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز با جماعت کے بعد ایک بار یہ تسبیح پڑھنا واجب اور 3 بار پڑھنا افضل ہے. علماء کہتے ہیں کوئی گھر میں بھی نماز پڑھے, جماعت کے بغیر بھی پڑھے, تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. یہ اتنی مبارک تسبیح ہے. اب دوبارہ اس تصور میں, اب دوبارہ اس خیال میں ڈوب کر اللہ کا ذکر کیجئے اور اس شکرانے میں بھی کیجئے. ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے, انہیں بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سوچو اگر ہمیں بھی کہا جاتا کہ زندگی میں ایک بار اپنی اولاد کو قربان کرو, ہم اس امتحان پر کیسے پورے اترتے. اللہ نے کتنی ہم پر آسانی کر دی کہ پیسے ہیں تو قربانی ہے, ہر شخص پر بھی قربانی نہیں, جو صاحب استطاعت ہے اسی کو قربانی کا کہا گیا. ہمارے لیے احکام بڑے آسان, ہمارا امتحان تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ امتحان کیسا, ہمارا کمال کیسا. دنیا کا دستور ہے, مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس آپ 1 لاکھ روپے رکھوائیں اور اس کو کہیں کچھ دنوں کے بعد کہ جو میں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے ذرا اس میں سے 10,000 دینا, تو جو واپس 10,000 دے گا اس کا کوئی کمال ہے, اس نے کوئی احسان کیا. بھائی میرے 1 لاکھ روپے تھے, تمہیں میں نے دیے تھے, واپس دے دو 10,000, تو کوئی کمال نہیں نا. بتائیے مجھے اور آپ کو مال کس نے دیا ہے؟ جواب دیجئے, اللہ نے. ٹھیک ہے, مال رب نے دیا, اس مال میں سے تھوڑے سے حصے میں فرمایا قربانی کرو. اس میں میرا کون سا کمال, میری کون سی جناب اس میں بڑائی ہے؟ اللہ نے دیا اور اللہ ہی نے توفیق دی, اور اسی کے مال میں سے اگر میں قربانی کروں تو سچ بات تو یہ ہے کہ جب جب قربانی کرنے کا موقع ملے, جب جب صدقہ و خیرات کرنے کا موقع ملے, جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا موقع ملے, تو سر بھی جھکا ہو, آنکھوں میں بھی آنسو ہو اور ہاتھ بھی اٹھے ہوں کہ مولا تیری مہربانی, تو نے عطا کیا تو آج قربانی کر رہا ہوں, تو نے عطا کیا تو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اے اللہ یہ تیرا احسان ہے, تو نے دینے والا بنایا ہے, مانگنے والا نہیں بنایا. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی نیکی والا کام کرو تو یہ فیلنگز نہیں آنی چاہیے کہ یہ میں نے کیا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. آپ پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کسی میں کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے کی سوائے اس کے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے. تو آج بھی اور جب بھی یہ تکبیر پڑھیں یہ تصور ذہن میں رکھیے گا, یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کا. ہم تو اچھوں کی نقل کر رہے ہیں, اللہ کرے نقل بھی اچھی کر لیں اور وہ نقل بھی قبول ہو جائے. اب مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کا دن آپ نے ایک کام کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کیسے داخل کر دی جائے. ہمیشہ یاد رکھیں یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے.
اللہ کی عبادت بڑی بات ہے، نماز، روزہ، قربانی، صدقہ، زکوٰۃ، روزے رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی ایسا عمل کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہا کریں کہ اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو، اللہ کے بندے راضی ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مغفرت کا وہ سامان بن سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے جن کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، غریبوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین میں خوش دلی کے ساتھ۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ایک یہ بڑی اہم بات ہے، احادیث میں بھی مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے، خوش دلی کا لفظ بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملے گا، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور خوشی کے ساتھ کریں، بوجھ سمجھ کر نہیں، ارے بھائی قربانی کے دن آ گئے اب کو کرنی پڑے گی، یہ بھی خرچہ کرنا پڑے گا، ایک سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، یہ فارمیلٹی اور برڈن سمجھ کر نہیں، سعادت سمجھ کر کے اللہ پھر تو نے موقع دیا، کیونکہ احادیث کا مضمون ہے کہ یہ جو بندہ قربانی کرتا ہے نا، یہ قیامت کے دن اس کا فدیہ بن جائے گا، یعنی قربانی کرنے والے کی آنکھ کے بدلے جانور کی آنکھ فدیہ بنے گی، اس کے منہ کے بدلے جانور کا منہ فدیہ بنے گا، ہاتھ کے بدلے جانور کا ہاتھ فدیہ بنے گا، یعنی انشاءاللہ یہ جانور اللہ قبول کر لے تو آپ کے اور جہنم کے درمیان یہ روک بن جائے گا۔ روایتوں کا مضمون ہے خوش دلی سے قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے، تو بندہ تو خوش ہو جائے نا، یا اللہ پھر اب سال پورا ہوا، پھر یہ قربانی کا موقع ملا، پھر یہ سعادت ملی، مگر کچھ لوگ برڈن فیل کرتے ہیں، بوجھ فیل کرتے ہیں، یہ نہ کریں، تو خوش دلی کے ساتھ گوشت بھی تقسیم کریں، ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر پاسبل ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ 4-5 جانور کٹ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار یا فلاں ملازم ہر سال ہی میرے گھر گوشت لینے آتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ایک جانور اسی کو دے دیا جائے، یہ تم لے جاؤ اور اپنے گھر پہ قربانی کر لینا؟ زندگی میں شاید اس کے گھر پر کبھی قربانی نہ ہوئی تھی، مگر آپ کی وجہ سے جو اس کے گھر پر خوشی پہنچے گی، کیا معلوم آپ کا یہ عمل کرنا، کسی غریب کے گھر میں خوشی داخل کرنا، اس کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے گھر پہ بھی کبھی قربانی ہوگی، یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا۔ اگر اس سال یہ نہ کر سکیں تو اگلے سال آپ ضرور کریں، ورنہ اس سال اپنے غریب رشتہ داروں، ملازمین کو، پڑوسیوں کو دل کھول کر گوشت بھی دیں، اور ہو سکے تو کچھ اور بھی مدد کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی گھر میں کچھ سامان اور کچھ خوشیاں لا سکیں۔ یہ وقت ہے مسلمانوں میں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا۔ تو بہرحال عید الاضحیٰ ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی کا وقت آئے تو مومن کھڑا رہتا ہے، کمپرومائز نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم تو بچہ قربان کرنے چلے گئے نا، آج ہم سے وقت قربان ہوتا ہے، آج وقت نہیں نکلتا نماز کے لیے، ارے وہ اپنی آل اپنی نسل قربان کرنے چلے ہیں، ہم اپنا وقت قربان کر کے نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ہم سوچے نا کہ آج ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آج یہ بھی حال ہے کہ جناب اگر گناہ کی طرف کوئی دل کھنچ گیا ہے کہ نہیں یہ عمل کرنا ہے، دوستوں نے کہا یہ غلط کام کرنا ہے، اب اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کے حبیب کو ناپسند ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آج یہ دن پیغام دیتا ہے کہ ان مسلمان کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو شیطان کتنا ہی کیوں نہ بہکائے۔ آپ کو پتا ہے شیطان حضرت اسماعیل کے پاس بھی گیا، شیطان حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس بھی گیا، حضرت ابراہیم کے پاس بھی انسانی صورت میں آیا، آپ نے تو پتھر مار کر اس کو بھگا دیا، لیکن سب کے پاس کوشش کی، سب کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اس قربانی کے لیے راضی ہیں۔ اب ہم نے سوچنا ہے، شیطان ہمیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں بہکا دیتا ہے، ہم سے نماز چھڑوا دیتا ہے، ہم سے حرام کام کروا دیتا ہے، حرام روزی میں لگا دیتا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں میں لگا دیتا ہے، بدکاریوں، شراب اور جوئے میں لگا دیتا ہے، مسلمان کہلانے والا لگ جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی ضرور ہے قربانی کرنا، جس کا بڑا اہتمام ہے، کئی دنوں سے منڈی جا رہے ہیں، کئی دنوں سے جانور گھما رہے ہیں، کئی دنوں سے چارہ کھلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ سنت ابراہیمی ہے، مگر نماز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھیے گا آج بھی شیطان آپ سے یہ کام کروانے کی کوشش کرے گا، جب آپ قربانی سے فارغ ہوں گے، یار بہت تھکن ہے میں سویا رہا اور ظہر چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ سوچئے، مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ مسجد فجر میں فل ہے، اور یہی ہم درس دیتے ہیں کہ عید کی نماز یقیناً پڑھیے، مگر عید واجب ہے، فجر فرض ہے۔ کئی لوگ عید پڑھتے ہیں فجر قضا کر دیتے ہیں،
تو آپ آج یہ بھی پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آج کے دن بھی اور آئندہ بھی زندگی میں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو۔ السلام علیکم بھائی صاحب، بہت عید مبارک۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ہے، بہت بہت عید مبارک ماشاء اللہ۔ السلام علیکم آصف بھا، السلام علیکم، کیوں خیریت سے، بہت بہت عید مبارک ماشاء اللہ، اللہ خوشی نصیب کرے، نظر بد سے بچے عید کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو قربانی میں خرچ روپیہ کیا ہے، نہیں اس روپے سے کوئی روپیہ پیارا۔ جو قربانی میں خرچ روپیہ کیا ہے، نہیں اس روپے سے کوئی السلام علیکم، عید مبارک ماشاء اللہ، السلام علیکم، عید مبارک ہو ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عید قربان، عید قربان۔ عید کی نماز الحمدللہ ادا کر لی ہے، اور اب میں نے سوچا کہ راستے میں جو 300 بار عید والے دن پڑھنے والا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، وہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بندہ 300 بار عید والے دن سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے تمام مسلمان مرحومین کو ایصال ثواب کر دے تو اس تمام کی قبر میں 1000 انوار داخل کیے جائیں گے، اور جب یہ بندہ خود مرے گا پڑھنے والا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ گھر کی طرف جانا ہے، وہاں قربانی انشاءاللہ کریں گے۔ افضل ہے کہ اپنی قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہیں، تو انشاءاللہ میری نیت ہے کہ بڑے عرصے بعد یہ موقع پاکستان میں ملا ہے تو قربانی کے پاس موجود رہ کر قربانی کرواؤں گا، اور پھر انشاءاللہ والدین کی قبر پر حاضری کی نیت ہے انشاءاللہ۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو قربان۔ میں نے آپ کو ایک سنت بتائی تھی ناظرین کہ جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے، واپسی میں دوسرا راستہ۔ تو ویسے بھی ہمارے یہاں 2 روڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جانے اور آنے کے، اور ویسے آج ہم نے راستہ بھی کچھ دوسرا اختیار کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں۔ یہ بھی پیارے آقا کی سنت ہے، اور اس کے پیچھے علماء نے لاجک بڑی پیاری بیان کی کہ اس زمانے میں تو لوگ پیدل جاتے تھے، اور افضل بھی ہے پیدل جانا، ہم تو چونکہ بہت دور گئے تھے، تو مسلمان اگر پیدل ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے اور تکبیر بھی پڑھ رہے ہوں گے تو لوگوں پر یہ، اس زمانے میں تو غیر مسلم بھی ہوتے تھے، تو ان پر روب پڑے گا کہ مسلمان کتنی تعداد میں ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے حوالے سے ایک بڑا پیارا کانسیپٹ بھی تھا، لیکن بہرحال سنت تو ہمارے لیے آج بھی ہے، عمل کرنا چاہیے۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا نہیں۔ اب لگ گھوڑے سوار میں قربانی کی دعا بھی موجود ہے، تو یہ قربانی کی دعا انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ آپ کاٹیں گے نا، زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے اور ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے جلدی، پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہاں کوئی تکلیف نہیں دینی اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں اپنے جو کاٹنے والے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، امیر علیہ سنت نے بڑی تاکید فرمائی ہے، کسی قسم کا اس پر ظلم نہ ہو۔ عید قربان، قربانی کی کھالیں بھی جمع ہو رہی ہے الحمدللہ، ذمہ داران آ گئے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کے لیے جمع ہوں۔ الحمدللہ 2 جانور تھے بڑے، تو اس میں بڑا جانور ہم نے کوشش کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان کریں، تو اب جو جانور ہے اس میں ہمارا حصہ ہے، آقا کی پہلے ہو گئی ہے تو پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہماری بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عید قربان، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ قربانی ہو گئی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اب انشاءاللہ والدین کی بارگاہ میں حاضری دینے قبرستان جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ماں باپ حیات ہیں تو ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر والدین سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔
تو آج امی ابو حیات ہوتے تو یقیناً قربانی میں بھی ساتھ ہوتے، ان کے ہاتھ بھی ہم چومتے، لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہے دنیا میں، تو قربانی کی ہے تو اب انشاءاللہ والدین کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں، سلام عرض کریں گے، فاتحہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے موقعوں پر والدین کی زیادہ یاد آتی ہے کہ عید کے دن تو ہوتے ہی والدین کے ساتھ گزارنے کے۔ بہرحال اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے رب کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اپنوں کو خوش کر پاؤں گا، اپنوں کو خوش کر پاؤں گا، دل میں جب یہ ہوتا ہے، اپنوں کو خوش کر پاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ رب کریم ہم سب کی اس قبرستان میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمین تمام مسلمات، اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، اور بالخصوص مولا میرے مرحوم والدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان کے جو مرحوم رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے والدین کی درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بھی جب تک زندہ رکھیو ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا بھی وقت آخر ہو ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اپنوں کو خوش کر پاؤں گا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ عید مبارک ہو ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، عید مبارک ہو ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، عید مبارک گا، دل میں جب یہ ہوتا ہے، اپنوں کو خوش کر پاؤں۔ اب واپس گھر جا رہے ہیں، اور جو سنت ہے کہ جانور کی کلیجی سے جو کھانے کی ابتدا کی جائے، تو دیکھیں جلدی کلیجی بن جائے تو انشاءاللہ اس سے ابتدا بھی کر لیں گے، ناشتہ کر لیں گے۔ کچھ کپڑوں پر دبے بھی ہو گئے ہیں قربانی کرتے وقت، تو کپڑے چینج کر کے پھر انشاءاللہ مدنی چینل پر انگریل سنت کے ساتھ جو صبح کی نشریات ہے اس میں بھی شرکت کی، اللہ نے چاہا تو سعادت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیجیے اور نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ ملائیے۔ اللہ کریم آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہیں ہے عمل کوئی یوم النہر میں، خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا، جو قربانی یہ بکرا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انشاءاللہ نام پر قربان ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں اس روپے سے کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لباس بھی تبدیل کر لیا، اور ناشتے میں جانور کی قربانی کے جانور کی کلیجی بھی کچھ کھا لی، اور اب مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو نشریات جاری، تو وہاں کچھ دیر کے لیے حاضری کی نیت ہے۔ شکر دیدار بھی ہو جائے گا، گانے شورا بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عید مبارک بھی انہیں کہہ لیں گے۔ میری ہمت ہوئی اتنی دیر شامل رہوں گا، اور اس کے بعد پھر کچھ آرام بھی کرنا ہوگا کیونکہ رات بھی آرام نہیں ہوا، اور پھر آج شام 6 بجے لائیو بھی جانا ہے مدنی چینل پر۔ نشریات ہے جو رات 6 سے 9 ہے، انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان۔ کرے پھر نہر تاکہ سنت کو پالے، ثواب سے میں دیکھو
نبی نے بتایا. الحمدللہ زبدل عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ پہنچ گئے ہیں. تو اب انشاءاللہ مدری چینل میں چلتے ہیں اور باقی چیزیں، باقی باتیں، باقی مناظر آپ انشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان.